آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم نے جو معرف باللام اسم ہیں ان کو مبتدا بنا کر جملے وضع کیے ہیں، اور اسی درس کے تحت رنگوں کے بارے میں بھی بات کی، جب وہ خبر کے طور پر استعمال ہوں گے. اور اس میں دو شکلیں ہیں، ایک شکل مذکر کی ہے اور شکل مؤنث کی ہے. تو جہاں مبتدا مذکر ہوگا تو مذکر ہی خبر ہوگی، یعنی رنگ افعال کی شکل پر ہوگا، اور جہاں مبتدا مؤنث ہوگا تو جو کیا کہتے ہیں خبر اس کی ہوگی تو وہ فعلا کی شکل کے ہوں گے، حمرا، صفرا، بیضا، خضرا وغیرہ ہوگا. تو اس طرح سے ہمارے تقریباً اسم کے سبھی مبتدا کی شکلیں ختم ہو گئی. اب آج ہم آتے ہیں ایک ترکیب پہ. ہم نے پیچھے کچھ مدت پہلے کہا تھا کہ حروف یا حرف جمع حرکت، بلکہ حروف ہی آئے گا. حروف جمع حرکت کیا بنتا ہے؟ کلمہ یا لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلمہ یا لفظ بنتے ہیں. اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. کلمہ بنتا ہے، اور کلمہ جمع کلمہ کس چیز کے ساتھ مل کر؟ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر. کلمے کے ساتھ مل کر کلمہ اور کلمہ مل جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مرکب بن جاتا ہے. لیکن دو قسم کے مرکب بن جاتے ہیں. ایک مرکب ناقص کہلاتا ہے اور دوسرا مرکب تام کہلاتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو مرکب تام جو ہوتا ہے یہی ہمارا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرکب تام کو ہی ہم جملہ کہتے ہیں. اور جملہ جو مرکب تام کا ہوگا، مرکب تام کا جو جملہ ہوگا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ.
جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے تقریباً. اب مرکب کے بارے میں بات کریں گے آج. مرکب ناقص، یہ جملے وغیرہ آتے رہیں گے، یہ لمبی جب تک ہم درس پڑھیں گے تب تک جملوں کا ہی ترکیب ہوگی. ان کو ترکیب کہتے ہیں. یہ ترکیب اور ترکیب ناقص، ترکیب تام. ترکیب تام سے ترکیب ناقص سے ہمیں مرکب ناقص ملتا ہے، ترکیب تام سے ہمیں مرکب تام ملتا ہے. اور مرکب تام یا اسمیہ ہو سکتا ہے یا فعلیہ ہو سکتا ہے. مرکب ناقص کئی قسم کے ہوتے ہیں. مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرکب ناقص میں دو کلمے مل کر بھی اپنے معنی نہیں دیتے ہیں، ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے. لیکن جب کہ دوسرے دو کلمے ملیں گے تو تام یعنی مکمل، تمام یعنی معنی تمام معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. مرکب ناقص میں معنی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مرکب تام میں معنی پیدا ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کچھ بات ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ مرکب تام جو ہوں گے ان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس کی پہلی قسم آج ہم پڑھیں گے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. آج ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ مرکب توصیفی. اسی طرح مرکب اضافی ہے. اسی طرح بہت سارے نیچے تک. تو اس چیز کو ہم بھول جائیں گے. فی الحال ہم اپنے توصیفی پڑھیں گے. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، قلمون. صحیح ہے. کس رنگ کا ہے؟ آبیض. قلمون آبیض. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. قلم آبیض. یہ توصیفی کی بات ہو رہی ہے. مرکب توصیفی. اوکے. مثال کے طور پر قلمون، یہ سفید ہے نا؟ آبیض. یہ بھی حالت رفع میں ہے اور یہ بھی حالت رفع میں ہے. دونوں کی حالت یکساں ہونی چاہیے. دونوں کی حالت. یہ ولدون ہے، ولدون طویلون. ٹھیک ہے. ولدون طویلون. ولدون طویلون لمبا لڑکا، لمبا لڑکا. دیکھیے یہ بھی ہے حالت رفع میں اور یہ بھی حالت رفع میں. ہم نے کیا کہا تھا اسم کے بارے میں؟ کتنے پہلو ہیں؟ 4 پہلو. کون سا پہلا پڑھا تھا؟ پہلا پڑھا تھا. آپ لگاتار نہیں آتے نا، ریگولر نہیں ہے، اس لیے آپ کو یاد نہیں. کیا پڑھا تھا پہلے؟ جو ڈیلی آتے وہ بھی بھول گئے. پہلی چیز پڑھی تھی اعراب. نمبر 1 اعراب پڑھی تھی. نمبر 2 کیا پڑھا تھا؟ شاباش، جنس پڑھا تھا. آپ کو کیوں یاد نہیں ہے؟ آپ یاد نہیں رہے. اور نمبر 3 کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، عدد پڑھا تھا. عدد پڑھا تھا، عدد. اور نمبر 4 کیا پڑھا تھا؟ وہ ساتھ. بہت اچھے، یعنی معرفہ یا نکرہ. تو ان چاروں چیزوں میں پہلا کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. دا فرسٹ پارٹ آف دا مرکب ناقص agrees in all the 4 aspects with the second part of the مرکب توصیفی. ہے کہ نہیں؟ یہ مرکب توصیفی کیا ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں لمبا لڑکا، سفید قلم. ٹھیک ہے نہیں؟ سفید قلم. سفید کیا چیز ہے؟ یہ صفت ہے.
ہے نا. اور کس چیز کی صفت ہے؟ اور اس کو موصوف کہیں گے. دوسری چیز موصوف ہے. موصوف کی صفت ہے. پہلی چیز صفت ہے, دوسری چیز موصوف ہے. دوسرے اسم کی صفت پہلا کلمہ ہے. لیکن عربی میں کیا کریں گے ہم؟ اس کو یوں کریں گے اور اس کو یوں کریں گے. موصوف پہلے لیں گے, الٹا کراس کریں گے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے, اردو میں صفت پہلے آتی ہے, اور لہذا یہاں قلم پہلے آئے گا. قلمون موصوف, صفت اس کی کیا ہے؟ نہیں, طویلون. آپ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں, کہاں دیکھتے رہتے ہیں. سوری صحیح, آپ نے صحیح کہا, میں ہی کہیں دیکھتا ہوں. لاؤ جی ادھر. قلمون ابیض, قلمون ابیض. اور اسی طرح پہلے والے کا دوسرا اول, پہلا آخر. لڑکا ولدون طویلون. سمجھ رہے یا نہیں؟ سمجھ رہے؟ ہاں, ولدون طویلون. یعنی عربی میں کیا ہے؟ عربی میں صفت موصوف نہیں ہے, بلکہ عربی میں موصوف صفت ہے. موصوف صفت, ترکیب عربی میں موصوف صفت ہے, لیکن اردو میں صفت موصوف ہے. صفت موصوف الٹا. کلیئر ہو گیا؟ اب ولدن طویلون, اس میں دو پیش ہیں, اس میں بھی دو پیش ہیں. یعنی جو اعراب ہے دونوں میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب فرض کر لیں اس ولد کو ہم معرفہ بنائیں گے, تو ہم کہیں گے آل ولدو. یہی کہیں گے نا, آل ولدو. آل ولدو کے ساتھ طویلون نہیں لگے گا. اگر ہم کہیں گے آل ولدو طویلون, آل ولدو, غور سے کہیے, یہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے؟ آل ولدو طویلون. یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. پورے آپ ذہن کے دریچے ادھر کو رکھیے. پہلا حصہ ہم نے رکھا آل ولدو, یعنی ولدن کو معرفہ بنایا. دوسرا حصہ وہی رہنے دیا جو ہے, آل ولدو طویلون. یہ ولدن طویلون, لمبا لڑکا. کیا لمبا لڑکا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں لمبا لڑکا, یعنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ یہ کیا چیز ہے؟ مرکب ناقص ہے, بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن دوسرے میں آل ولدو طویلون, لڑکا لمبا ہے. صحیح کہ نہیں؟ آل ولدو لڑکا, ایک لڑکا نہیں. یہاں ولدن طویلون, ایک لمبا لڑکا. لیکن یہاں ہے لڑکا, ایک نہیں ہے, یعنی خاص لڑکا. یعنی ہم نے نکرا کو معرفہ بنا دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا لفظ وہی رہنے دیا. تو پھر کیا بن گیا؟ جب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کہا تھا ہمیشہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, وہ نکرا نہیں ہو سکتا. اور جو خبر ہے, خبر نکرا ہوتی ہے عام طور پہ. تو لہذا یہ معرفہ بن گیا, یہ نکرا بن گیا. جب معرفہ اور نکرا بن گیا, یہ بات نہیں رہی کہ ان تین چیزوں میں یکسانیت ہے, یہ بات رہی نہیں, بدل گئی. جب بدل گئی اس کا مطلب ہے یہ مبتدا بن گیا اور یہ خبر بن گئی. الولد طویلون, لڑکا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, طویلون وہ لمبا ہے بیچ میں آ گیا, ادھر بیچ میں نہیں آتا تھا. ہے لڑکا لمبا ہے, کیونکہ پہلا حصہ معرفہ بننے کی وجہ سے اب مبتدا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسرا حصہ صفت ہے ہی, دوسرا اسم خبر بنے گا, تو لہٰذا یہ مرکب تام بن گیا اور مرکب ناقص اب نہیں رہا. یہ فرق ہے. اب اگر ہمیں اس کو بھی بنانا ہے, مرکب ناقصی جملہ نہیں بننے دینا ہے, ہم کہیں گے اس کو بھی یہی کریں گے جو اس کا کیا. ہم کہیں گے آل ولد طویلو. یہ بھی معرفہ, یہ بھی معرفہ, یہ بھی معرفہ, یہ بھی معرفہ. وسعت میں بھی ایک یکسانیت. پہلا کلمہ بھی معرفہ, دوسرا کلمہ بھی معرفہ. صحیح کہ نہیں؟ پہلا کلمہ نکرا, دوسرا کلمہ بھی نکرا.
کس کی چیز بات؟ اس چیز کی بات. اور اسی طرح آراب، آراب اس میں مرفوع، اس میں بھی مرفوع، یہ مرفوع یہ مرفوع، یہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دونوں چیزیں مرفوع ہیں. آراب دونوں چیزوں کی وسعت ایک ہی ہے. ایک بھی معرفہ ہے دوسرا بھی معرفہ ہے، ایک بھی نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ ہے. اور تیسری چیز یہ ایک ہے یہ بھی ایک ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو جمع میں مثنیٰ میں لا دیا، نہیں، جیسا یہ ہے ویسا یہی ہے. یہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے، گویا عدد میں بھی یکساں ہے. اور یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. اگر مؤنث ہوتا تو اس کا بنت بنتا نہیں، اور اس کا طویلتن بنتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو گویا ہر چیز میں یکسانیت ہونی چاہیے. اعراب میں بھی یکسانیت، جنس میں بھی یکسانیت، عدد میں بھی یکسانیت ہو سکتی ہے. چاروں جہتوں میں جو جہتیں اسم کی ہوتی ہیں وہ چاروں جہتوں میں صفت موصوف یا عربی میں موصوف صفت، ان کا آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ یکسانیت ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر ایک حالت رفع میں ہے دوسرا بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے، ایک حالت جر میں ہے دوسرا بھی حالت جر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا ہمارا ایک جملہ ہے الماء، یعنی پانی ہے. الماء فی، الماء فی کس جملہ ہے جی؟ لوٹے میں ہے. فی ابریقن، ابریقن کس چیز کی؟ نحاسن، تانبے کے لوٹے میں. الماء فی، یہ پورے کا پورا جملہ ہے مرکب تام، لیکن اس کا یہ حصہ جو ہے یہ حصہ ہے توصیفی، مرکب توصیفی، موصوف صفت. ابریق موصوف ہے، صفت اس کی نحاسن ہے. یعنی ابریق جو ہے یہ موصوف ہے، چیز ہے، اور اس کی صفت بتا رہی ہے. کون سا گلاس؟ کس چیز کا گلاس؟ تانبے کا، چاندی کا، سونے کا. ابریقن طلائن، ابریقن فضتن، ابریقن نحاسن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے کیا کہنا تھا؟ مجھے کہنا تھا یہاں حالت کون سی؟ رفع، اور یہاں حالت جر، اور دونوں میں ایک ہی حالت. گویا اعراب بھی یکساں ہونی چاہیے، عدد بھی ایک طرح کا ہی ہونا چاہیے، جنس بھی ایک طرح کا ہی ہونا چاہیے، سب کا سب ایک طرح کا. سمجھ گئے یا نہیں؟ میں مٹا دوں یہ سب. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ جملے، اب آپ اس چیز کا خیال رکھیں. کس چیز کا خیال رکھیں؟ ان چیزوں کا. یہ جو چار چیزیں ہیں، یہ والا حصہ بھی میں رہنے دوں گا. یہ والا آپ مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کی ترکیب، کنسٹرکشن جو ہے موصوف صفت کی کنسٹرکشن، ایک طرف موصوف دوسری طرف صفت. اب اس کے بارے میں جملے آپ کو بنانے ہیں، اور جملوں میں کیا کرنا ہے کہ ان چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور لفظ جو ہے، لفظ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور لفظ آپ نے بہت سارے پڑھے بھی ہوں گے. چلیے جی، میں آپ مرکب توصیفی کچھ ایک بتاتا ہوں، آپ ان کا عربی بتائیے. چلیے مثلا میں یہ کہوں گا اچھی طرح سمجھیے، دو صالح لڑکے، دو نیک لڑکے، یعنی نیک لڑکے. یہاں تک ہم واحد پڑھ لیے، اب دو کا تصور آ گیا مثنیٰ میں. دو نیک لڑکے، صفت ہے نیک، موصوف ہے لڑکے. موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گا. اور دو کا مطلب کس چیز سے نکلے گا؟ اس کی شکل سے. اب تک یہ واحد کی شکل میں تھے، اب آپ کو مثنیٰ کی شکل میں بتائیے. دو نیک لڑکے، شاباش، ولدان صالحان. ٹھیک ہے نا؟ سفید کتابیں،
سفید کتابیں. پہلے کیا آئے گا؟ ہاں دیکھیے 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 سفید کتابیں. پہلے کس چیز کو ترجمہ ہو جائے گا؟ دوسرے والے کا. یہ والا لاسٹ میں. کتابیں کس صیغے میں ہے؟ عدد اس کی کیا ہے؟ جمع. جمع کیا ہے کتاب کا؟ تو کون بول رہا ہے کتاب؟ کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. کتبون. ہوش میں برابر رہیے نا. آپ کو جب سمجھ آئے گا تب یاد بھی رہے گا. اگر سمجھ ہی نہیں آیا تو یاد کہاں رہے گا؟ کتبون. اب یہ سفید والا ادھر آئے گا. بیضاء کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل. غیر عاقل جمع جو ہوتی ہے اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ لگتا ہے. کتبون بیضاء. یہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع. فرق صرف اتنا ہے یہ منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے. منصرف پہ ہمیشہ تنوین آتی ہے, غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی, وہاں ایک ہی پیش لگتی ہے, ایک گر جاتی ہے. اچھا نیک لڑکے. نیک لڑکے نیک لڑکے. اولاد صالحات. اولاد صالحون. اولاد صالحون. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا اب ان دو کو لے لیجئے. ولدان صالحان. اولاد صالحون. اولاد صالحون. یاد میں رکھیں, نظر میں رکھیں. ولد صالحون. ولد صالحون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ولد صالحون یا اولاد صالحون؟ ہاں آپ کو بتانا چاہیے, غلط ترکیب ہو گئی. اولاد صالحون. ولد صالحون. ولدان صالحان. یہ تین چیزیں. اب ولد صالحون اس کی حالت نصب بتائیے. ولد صالحون. ولد صالحون. ولدان صالحین. ولدان صالحان. ولدان یہ واحد ہے نا. ولدان صالح. اس میں الف ساتھ میں دو زبر اور الف. اور حالت جر ولدین صالح. اب ولدان صالحان اس کی حالت نصب ولدان صالحان. حالت یہ حالت رفع ہے. حالت نصب بتائیے. ہاں جی. آنے آئینے والا صالح آئینے. اور اس کی حالت جر وہی ایک ہی. دیکھیے مومن تو اب حاضر ہونے لگا. حالت نصب اور حالت جر مثنیٰ کی ایک ہی ہوتی ہے اور جمع کی بھی ایک ہی ہوتی ہے نا. اب اولاد صالحون اس کی حالت نصب بتائیے. اولادین کیوں بنے گا؟ اولادین کیوں بنے گا؟ اس میں اونا تو نہیں ہے نا. یہ اولادن ہے. اولادن حالت رفع. حالت نصب اس کی کیا بنے گی؟ اولادین. وہ تو اونا میں ہوتی ہے آوازی.
आवाज से नस्ब और जब आने आईने ऊना ईना यानी इसमें साउंड से होते हैं, लेकिन औलाद में ना आने शक्ल है ना ऊनी शक्ल है, ये तो जमे मुकस्सिर है। तो इसमें दो पेश निक्रम है, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर। औलादन सालिहीना, ठीक है कि नहीं? आप समझ नहीं रहे, नहीं समझ रहे? देखिए ये जो तब्दील हो जाएगी आवाज़, ये सिर्फ तब्दील हो जाएगी जहाँ ऊना और आन है। आनी मुसन्ना की, ऊना जमा की आवाज़। औलाद जमा मुकस्सिर है। हाँ अगर जमा सालिम होता, जमा सालिम होता मिसाल के तौर पर, फिर इसका हो जाता, लेकिन वो आप समझे ना, मुकस्सिर है। अगर सालिम होता तो सालिम में ये शक्ल होती है, ऊना आने ये शक्ल होती है मुसन्ना, और इसमें नहीं होती है। सालिहीन जमा में, सालिहाइन मुसन्ना में। सालिहाइन बदलेगा लेकिन औलाद बदलेगा नहीं, क्योंकि ये शक्ल मुसन्ना और उसमें नहीं बदलती है, जमा मुकस्सिर है, ठीक है ना। औलादिन औलादन औलादुन, औलादुन औलादन औलादिन, कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। इनकी तीन शक्लें, जहाँ ऊन और आन नहीं है वहाँ शक्लें बराबर तीन। मुनसरिफ अगर हुआ, अगर मुनसरिफ ना हो फिर अलग बात है। अहमदु अहमद अहमद, फातिमतु फातिमत फातिमत, उसमें दो ही शक्लें रहती हैं, हालत नस्ब और हालत जर में। आप बीच बीच में जो पढ़ा हुआ है ना उसको घर में एक नज़र मारा करें, थोड़ा सा बीच में 5-5 10-10 मिनट निकाल के आप ये एक नज़र, ज़्यादा टाइम ना दिया करें, 5-10 मिनट में वर्क गर्दानी, और वर्क गर्दानी के साथ साथ आपकी नज़र पड़ेगी दर्स पर, और इस तरह से काम आगे चलेगा। सही है कि नहीं? फिर एक बार सुनिए, फिर एक बार। वालदुन सालिहुन, इसी की दूसरी शक्ल वालदन सालिहुन, इसी की तीसरी शक्ल वालदिन सालिहीन। ख़त्म हो गया, ये वाहिद ख़त्म हो गया। अब मुसन्ना, वालद का वालदान बनेगा मसला, वालदान सालिहान वालदाइन सालिहाइन, ठीक है कि नहीं? वालदूना सालिहूना, लेकिन उसकी हालत नस्ब, हालत नस्ब। अब जमा तो औलाद है, अब वालद तो नहीं है, वालदान अब नहीं है, अब औलाद है। औलादुन तो जमा रहेगा, उधर औलादुन, जमा में आएगा औलादन औलादिन, ठीक है। मुसन्ना में उधर सालिह के लिए वलदाने सालिहाने वलदाइने सालिहाइने, हो गया ना। अब औलाद में प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं? औलाद में प्रॉब्लम कुछ नहीं है असल में, औलाद में कोई वो नहीं बनेगा, ऊ नहीं ना। औलादुन औलादन औलादिन, अब इसकी सिफत औलादुन, औलादुन जमा है, औलादुन सालिहूना, औलादन औलादन सालिहीना जमा में। लेकिन अगर मुसन्ना हो तो वलदाने सालिहाने वलदैने सालिहाने वलदैने सालिहाने, सही है कि नहीं? लगता है फिर एक बार इधर लिखना पड़ेगा, अपने क्या नाम है, मोमिन अभी मोमिन नहीं बना मोमिन जब ईमान लाएगा तभी काम चलेगा। देखिए इधर देखिए आप, फिर एक बार हमारे पास वालद है मसला, सुनिए। मोमिन वालदून, इसके साथ सालिहून, ठीक है कि नहीं? ये रफ़ा और नस्ब, वलदान सालिहान, ठीक है मोमिन।
پھر اس کی حالت جار ولدین صالحین. یہ کون سی چیز ختم ہو گئی؟ واحد ختم ہو گئی. یہ واحد ختم ہو گئی. اب مثنیٰ لیں گے. ٹھیک ہے نا. مثنیٰ میں ولدان آئے گا. ٹھیک ہے. ولدان صالحان. صحیح, کوئی پرابلم نہیں, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. اور یہاں ولدین صالحین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی مشکل نہیں نا. اور یہی شکل ادھر بھی ولدین صالحین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی پرابلم نہیں. اب آپ کو جمع میں پرابلم آ رہی. کیوں آ رہی؟ کیونکہ اس میں جمع مکسر ہے جس کی ساخت ان سے ملتی نہیں ہے, یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تو ٹوٹتا نہیں ہے. جو جمع سالم ہوگا اس میں بھی واحد ٹوٹتا نہیں, لیکن مکسر میں ٹوٹتا ہے. جب ٹوٹتا ہے تو اولاد یہاں بنے گا اولادون صالحون. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں نا. جمع کی شکل یہ ہوتی ہے اون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اولادن کا یہاں کیا بنے گا؟ اولادان بنے گا نا. لیکن یہ صالحون کیا بنے گا؟ صالح. یہ ہم مثنیٰ کی بات کر رہے ہیں. صالحان مثلا, اس کا مثنیٰ اولادن صالحین. لیکن یہ ہونا چاہیے, سب کا سب جمع ہی ہونا چاہیے نا. اس لیے یہاں اولادن جمع کی شکل کیا ہوتی ہے اس کی؟ اینا. اونا اینا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جمع. اور اسی طرح یہاں پھر آئے گا اولادن. یہ شکل یہی رہے گی. اونا اینا یہ والی شکل ایک ہی رہے گی. اولادن صالحین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے یا نہیں؟ ایک بار غور سے اس چیز کو دیکھیے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ولدن صالحون ولدن صالحین ولدن صالحین, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں ولدان صالحان ولدین صالحین ولدین صالحین, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جمع پہ پرابلم. اولادن یہاں بھی رہے گا, یہاں بھی, لیکن یہاں پہ رہے گا رفع میں اولادن, یہاں نصب میں رہے گا اولادن, اور جر میں رہے گا اولادین. اور جو صفت ہے صالحون, اس کی صفت آئے گی صالحون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صالحون اس کی دوسری اور تیسری شکل ایک ہی ہے. اون کی اینا صالحین. سمجھ گئے؟ اس چیز کا خیال رکھا کریں, ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور غلط جواب دیں گے, لکھیں گے وغیرہ وغیرہ, غلط لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ادھورا رہ گیا لیسن. ادھورا رہ گیا ابھی ہے, ختم ہو گیا نا. لیسن ادھورا رہ گیا, کوئی بات نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.